المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع متفق عليه۔ معزز سامعین کرام، عزیز طلباء، آج کے درس کا موضوع ہے دوران نماز رفع الیدین کرنے کا حکم کیا ہے، اس کے اوقات، مقامات اور رفع الیدین کرنے کا طریقہ اور اس کی کیفیت کیا ہے۔ دوران نماز رفع الیدین ہمارے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ رفع الیدین کی حدیثیں تقریباً 50 صحابہ کرام سے مروی ہے۔ ہمارے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحالت نماز، دوران نماز آپ 4 جگہوں پر رفع الیدین کرتے تھے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت، اور چوتھی جگہ 2 رکعتوں کے بعد تشہد سے اٹھتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے۔ رفع الیدین کا طریقہ اور اس کی کیفیت کے تعلق سے 2 طرح کی حدیثیں مروی ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ہمارے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ کو کندھوں تک اٹھاتے تھے، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ آپ اپنے کانوں تک اٹھاتے تھے۔ جو حدیث آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے، ان باتوں کی دلیل اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، اور اسی طرح سے جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی کندھوں تک اپنے ہاتھ اٹھاتے۔ اور مسلم کی ایک روایت میں مالک بن حویرث کی حدیث میں ہے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں تک اٹھاتے تھے۔ ان دونوں روایتوں میں بظاہر تعارض معلوم ہو رہا ہے۔ محدثین کرام نے ان دونوں روایتوں کے درمیان تطبیق یہ دی ہے کہ کبھی کبھار اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے تھے، اور کبھی آپ اپنے کانوں کے لو تک، کناروں تک اٹھاتے تھے۔ اور بعض محدثین کی رائے یہ ہے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں کو کندھوں تک اور ہاتھ کے پور جو ہے کانوں تک ہوتے تھے۔ اس طرح سے دونوں روایتوں اور دونوں حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہمارے بعض بھائی مسلکی اور منمانی نماز پڑھتے ہیں، جبکہ ضرورت ہے ہمیں نماز نبوی کے اہتمام کرنے کا، اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ اس لیے ہمیں منمانی اور مسلکی نماز پڑھنے کے بجائے ہمیں اپنے نبی کے اسوہ اور طریقے کو اختیار کرنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میں اپنے عزیز طلباء سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ آپ حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ کتاب و سنت کی روشنی میں اور نماز نبوی آپ پڑھنے کی کوشش کریں، اپنے معلمین اور اساتذہ سے صحیح نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نماز نبوی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت بخشے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشرب مہر و وفا ہے مسلک اہل حدیث، جادہ صدق و صفا ہے مسلک اہل